چار میں کنٹو صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم لا إله إلا الله 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 کس نے چمکتا دن گئے بادشاہ رات سہانی کس نے کوئی بنانے دریاؤں کو ایسے ہماری کس نے ننے ملنے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے مارا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی ایک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانے سورج کے شعلے بھی کہتے تشریق شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمکار دیے نسل سار دیے کمکار دیے نسل سار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو ڈبے میرے تار دیے جو ڈبے میرے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری
سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا دے بابا دی نسبت زہرا دے بابا دی نسبت زہرا دے بابا دی نسبت دو جگہ تار دیے ہاں دو جگہ تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلہ عاجز کہنا میں نے کلہ عاجز کہنا میں نے کلہ عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سونے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تے پولیاں گل تیرے اندے مکڑیے سونیا گل تیرے اندے مکڑیے آقا جی گل تیرے اندے مکڑیے تیرے تو شروع ہوئی تیرے اندے مکڑیے نبیوں میں ہونا ولیوں میں ہونا نبیوں میں ہونا ولیوں میں ہونا سب نے ہونے پر گل تیرے اندے مکڑیے اے بوالیا گل تیرے اندے مکڑیے سونیا گل تیرے اندے مکڑیے نبیوں میں ہونا ولیوں میں ہونا ایک بار ہونا آسیہ میں ہونا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے اندے ٹکڑیے اے بوالیا گل تیرے اندے مکڑیے سونیا گل تیرے اندے مکڑیے اوبے سرکار وچ دو سلام دیو رک دے دنیا میں قابل کوئی چگنے لگ دے عشق والی گل عشق والی گل عشق والی گل لگائے
نہ اس دن اس دینا آمات مکنی نہ اس دن اس دینا آمات مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی واسنیا دی بڑی سرکار مدینہ نے ایک عید بلن صبرو صبرو ایک عید بلن صبرو سالے رجبارت مکنی ایک عید بلن صبرو سالے رجبارت مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی تو سا جنت رو جانا یا تو بچنا یہ گل بھی دی زلف دے ایک وارت مکنی یہ گل بھی دی زلف دے ایک وارت مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی یوسف دے ہسی سارے او دید نسک دے حسرت بھی حسینہ دی او دے حالت مکنی حسرت بھی حسینہ دی او دے حالت مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی کل حشر نبی بیا بنا تیرے لالت مکنی اکو تانگ مدینے نو جاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں اکو تانگ مدینے نو جاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ہن سونیا تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں
عرشاں تے تیرے نام دے چرچے فرشاں تے کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے عشق دا سونیا شور نہیں کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے عشق دا سونیا شور نہیں تیری قبر تے آگے اے حافظ لکھ لوکی دیوے بالن پہ تیری قبر تے آگے اے حافظ لکھ لوکی دیوے بالن پہ جے عشق نہیں کملی والے دا تیری روشن ہونی گور نہیں جے عشق نہیں کملی والے دا تیری روشن ہونی گور نہیں ہن سونیا مرضی میرا تے کوئی زور نہیں کو تانگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں کرے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے رب سونے اپنے حبیب نوں اے بخشش دیاں کتیاں دتیاں رب سونے اپنے حبیب نوں اے بخشش دیاں کتیاں دتیاں اُڑی نظر جدے ول او جا دے اُڑی نظر جدے ول او جا دے او مجرم بخشیا جانا ہے اُڑی نظر جدے ول او جا دے او مجرم بخشیا جانا رب سونے اپنے حبیباں نوں بخشش دیاں کتیاں دتیاں
دی نظر جدے بل ہو جاوے او مجرم بخشے نہ جانائے میں دور دی عظمت نو مندا پر اگری شان مدینے میں دور دی عظمت نو مندا پر اگری شان مدینے جدوں ٹریے شہر مدینے جدوں ٹریے شہر مدینے ہر قدم تے پورا جانا جدوں ٹریے شہر مدینے ہر قدم تے پورا جانا اودے حکم تے سورج مڑدا ہے جب ٹوٹے او جڑدا ہے اودے حکم تے سورج مڑدا ہے جب ٹوٹے او جڑدا ہے انہاں حکم ہوے تے پتھراں دا حکم ہوے تے پتھراں بولڑا شعور جانا ہے انہاں حکم ہوے تے پتھراں بولڑا شعور جانا ہے جدوں ویکھاں اپنے عملاں بے صاحب ڈب ڈب جانا جدوں ویکھاں اپنے عملاں بے صاحب ڈب ڈب جانا جدوں ویکھاں میں تیری رحمت نو جدوں ویکھاں میں تیری رحمت نو جرماں تے سرورا جانا ہے جدوں ویکھاں میں تیری رحمت نو جرماں تے سرورا جانا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جانا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام
سنی عرض میری سلطانہ اے بیٹی رہنا وہ عمل کے آج بیٹی رہنا وہ عمل کے اے کوئی ان کے نبھانے جانا یا شاہ جلال آج تک نہیں سنی عرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا آگ نبیرہ حسنوں سے بے مولا دیدہ جو صدقہ میرا آگ نبیرہ حسنوں سے بے مولا دیدہ تو دوتا پوتا سکیانا میرا دوتا پوتا سکیانا لج پالے تیرا گھرانا میرا دوتا پوتا سکیانا تیرا دوتا پوتا سکیانا لج پالے تیرا گھرانا یا شاہ جلال آج تک نہیں سنی عرض میری سلطانہ دیکھو سائیں بابا در بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا در بیڑا پریا چڑھایا جیتے آیا وہ دریا جی بس چڑھایا جیتے آیا وہ دریا چنگار مگتے دا کم بڑھیا چنگار مگتے دا کم بڑھیا اور جن سچے دل نال پیر بنیا بس جن سچے دل نال پیر بنیا جینے سچے دل نال پلا پڑیا جینے سچے دل نال پلا پڑیا جڑا جیتے آیا وہ دریا جی بس جڑا جیتے آیا وہ دریا اور لمحہ ہر گھڑی دعائیں میری میرا میر خانہ سلامت رہے سائیں بابا کی نگری میں دل کے جب پہلا قدم تو بھول جاتے اے دنیا کے سارے گگل میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم فیض کھائے ٹھکانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب کرانا سلامت رہے پیر کامل یگانا سلامت رہے نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَصَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے ایک بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جس نے کیا ہے وہ تو بدترین کافر ہے ہی، جو معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حضرات، دین کے ارکان ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ جب کوئی بندہ ان کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن ختم نبوت ایک ایسا حساس مسئلہ
اگر بندہ انکار نہ بھی کرے، صرف دل میں ہی شک کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ حضور کریم آخری نبی ہیں۔ یہ امت محمدی کا متفقہ عقیدہ ہے۔ 150 احادیث ہیں جس میں نبی پاک نے فرمایا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی پاک نے مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو نبی پاک نے اسی طرح مثال سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی، اب میں آ گیا ہوں، میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، میرے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے عالمین ہیں، جو بھی جہان ہے، جو بھی ان جہانوں میں بستا ہے، حضور نبی کریم ان سب کے لیے نبی رسول اور رحمت بن کر آئے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ حضور کریم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان میں سے 2 ملعون 2 کذاب انہوں نے حضور کریم کی حیات مبارکہ میں ہی دعویٰ کر دیا تھا، اور ایک جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اس نے بھی بڑی منظم ہو کے سازش کی تھی۔ اس کی عمر 150 سال تھی، لوگ اس کی لمبی عمر کی وجہ سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اس نے حضور نبی کریم کو خط لکھا اس گستاخ نے کہ آدھے عرب کے نبی آپ ہیں، آدھے کا میں ہوں، میرے ساتھ معاہدہ کر لے، یا پھر آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کذاب کے خط کا جواب لے کے جائے گا؟ تو ایک بوڑھے صحابی تھے حبیب بن زید، ورد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا، کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا۔ صحابہ ہر وقت میرے نبی کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس کذاب کے پاس جانا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جانا تھا۔ حضور کریم نے حبیب کو فرمایا گھوڑا عطا فرمایا اور نیزہ عطا فرمایا، فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا۔ تو وہ صحابی بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ویسے چلا جیسے کوئی فوج کا جرنیل چلتا ہے، سینہ تان کے چلا کہ میرے نبی نے بڑی مجھے داد دی ہے۔ جب اس کذاب کے دربار میں پہنچا تو آپ نے نیزہ زمین پہ گاڑ دیا۔ اس کذاب نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم سچے نبی کے غلام ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اس نے وہ خط اپنے ساتھ جو ایک درباری کھڑا تھا اس کو پکڑا دیا۔ تو جب درباری نے خط پڑھا تو پہلی خط کی لائن میں لکھا تھا کذاب۔ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا۔ تو آنکھ بگولا ہو گیا، جلال برسانے لگا، غصے میں آ گیا، کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب نے فرمایا میرا نبی جس کو کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔
اس نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے درباری کھڑے ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ابھی ان میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں، میں نے جب چلا تھا مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، ان درباریوں کی طرف کیوں دیکھا؟ اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، خون کے فوارے جاری ہو گئے، پھر اس نے دوسرا کاٹ دیا، پھر اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے۔ اس مسلمان قذاب کا خاتمہ صدیق اکبر کے دور میں ہوا، جنگ یمامہ میں۔ یہ اعزاز بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ صدیق اکبر نے ختم نبوت پر کڑا پہرا دیا ہے۔ آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ غلام احمد قادیانی کا ہے۔ یہ 1835 میں انڈیا میں پیدا ہوا، قادیان میں۔ 1879 میں اس نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ ایک آنکھ سے کانا تھا، سیال کوٹ کی عدالت میں 15 روپے ماہوار پہ نوکری کرتا تھا۔ 1908 میں لاہور میں مرا اور انڈیا قادیان میں دفن ہوا ہے۔ تو یہ سرکاری ملازم تھا۔ جب اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تو اس کی موجیں لگ گئیں۔ انگریز حکومت نے اس پر نوٹوں کی بارش کر دی۔ اس نے دولت کی وجہ سے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ یہ کہتا تھا جو انگریز کا وفادار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں، اور کہتا تھا باقی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، باقی شریعت اپنی جگہ پر ہے۔ اب نعوذ باللہ 2 چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، دوسرا کہتا تھا اب جہاد نہیں رہا، جہاد فرض نہیں رہا، اب کافروں کے خلاف جہاد نہیں ہوگا۔ تو اس نے دولت کی وجہ سے، حکومت اس کے ساتھ تھی انگریز حکومت، یہ منظم ہوتا چلا گیا۔ اس نے بڑی سازشیں کی ہیں۔ اس نے لوگوں کو خریدا، ان کے ایمانوں کو خریدا پیسے کی وجہ سے۔ تو اس وقت کے اولیاء اللہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ نبی کے غلاموں نے ہر دور میں ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ انگریز حکومت نے ان پر مقدمات درج کی، ان کو سزائیں سنائی، ان کو جیلوں میں پھینک دیا گیا، ان پر ظلم و ستم ہوئے، ان کے بیوی بچوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ اس میرے نبی کی غلامی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جب پاکستان بنا تو ان قادیانیوں نے پھر سازشیں شروع کر دی، بڑے بڑے عہدوں پر تعینات ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت پھر علامہ احمد شاہ نورانی جو صدیق اکبر کی آل میں سے تھے، اس وقت بھی صدیق اکبر نے ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، اس وقت بھی صدیق اکبر کی آل میں سے ختم نبوت پر پہرا دیا گیا ہے۔ تو ان کی سربراہی میں اس تحریک نے جدوجہد شروع کی۔ تو جب تحریک زور کو پہنچی تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آپ مرزے کے پوتے کو اسمبلی میں بلائیں، آپ بھی اسمبلی میں آئیں، اگر آپ اس مرزے کے پوتے کو جھوٹا ثابت کر دیں تو میں ان کو کافر قرار دے دوں گا۔ تو علامہ احمد شاہ نورانی فرماتے ہیں جس صبح میں نے اسمبلی میں جانا تھا اس رات میں نے سوچا میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جو بدر کی رات میرے نبی نے کیا تھا میں بھی آج وہی کروں گا۔ مصلی بچھا کر نبی کریم کی بارگاہ میں عرضیں کرنا شروع کر دی۔ تو جب ان کی قسمت جاگی، انہیں اونگ آ گئی، انہیں نیند آ گئی، میرے نبی کی زیارت ہوئی، نبی پاک نے تھپکی دے کر فرمایا کہ گھبراؤ نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اگلی صبح دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو وہ آپ کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی قادیانی آپ کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس چلے گئے تو قادیانیوں کے پاس 10 کروڑ روپیہ تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ بیانہ لے لے، ابھی یہ ایڈوانس رقم ہے، باقی رقم بعد میں ملے گی، اسمبلی میں مت آئیے گا۔ تو علامہ احمد شاہ نورانی نے ٹھوکر مار کے بریف کیس کو سارے پیسے زمین پر بکھر گئے۔ وہ کہتے ہیں تم مجھے خریدتے ہو، تم نے میری بہت کم قیمت لگائی ہے، مجھے تو میرے نبی نے خرید لیا ہے۔ جس کو میرا نبی خرید لے وہ کبھی بکتا نہیں ہے۔ میں کل اسمبلی میں آؤں گا، میں ثابت کر کے چھوڑوں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، تم آج بھی بے ایمان ہو، تم قیامت تک بے ایمان رہو گے۔
چاہے بیرونی طاقتیں اسلام دشمن عناصر جتنی مرضی تمہاری پشت پناہی کریں، میں تمہیں کافر قرار دے کے دم لوں گا۔ تو اگلی صبح مرزا کا پوتا آیا، بڑا بن ٹھن کے انگریزی بولتا تھا، تو علامہ احمد شاہ نورانی کے پاس ایک دوسرے فرقے کا بندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی آستین کے صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ تو مرزے کے پوتے نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بندہ کھڑا ہے انہی کی کتاب میں ہے کہ کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو علامہ احمد شاہ نورانی نے فرمایا ہمارے بڑے، ہمارے اولیاء اللہ بھی نے ظالم قرار دے چکے ہیں، ان کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت ساری محنتوں کے بعد، کوششوں کے بعد قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن قادیانی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ وہ آستین کے سانپ کی طرح چھپ کر بیٹھے ہیں، دیمک کی طرح پھیل رہے ہیں۔ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، فوج میں قادیانی بھرتی کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کا عقیدہ خراب کیا جا سکے۔ غور کریں، نبی کے 4 یار جن میں نبیوں جیسی خصوصیات تھیں، نبی پاک نے صدیق اکبر کے بارے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنے علوم عطا فرما دیے میں نے صدیق اکبر کے سینے میں بھر دیے ہیں۔ فاروق اعظم کے بارے فرمایا کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ عثمان غنی کے بارے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے، میرا جنت میں ساتھی عثمان غنی ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے فرمایا کہ علی تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرق نبوت کا ہے۔ تو ان 4 یاروں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ یہی عرض کیا یا رسول اللہ آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، بلکہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ تو یہ قادیان کا کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو حضرات یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے، کہ جو لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، جو ناموس رسالت پر ضرب لگاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں؟ ایک مثال ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ بڑی بلند تھی، آگ وہ آسمانوں تک جا رہی تھی، تو ایک چڑیا دور کھڑی اپنی چونچ میں پانی لے کے اس آگ پہ ڈالتی تھی کہ آگ بجھ جائے۔ تو اسے کسی نے کہا کہ تمہارے ایسا کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن حشر کے دن میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے طرفداروں میں آ جائے گا۔ اور ایک شکلی تھی، وہ پھونکوں سے آگ کو جلاتی تھی کہ اور تیز ہو، حالانکہ اس کے ایسا کرنے سے آگ کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ نے اس شکلی اور اس کی نسلوں کو سزا دی ہے۔ تو جو سردار الانبیاء کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دے، جو ناموس رسالت پر ضرب لگاتے ہیں، جو ان کا ساتھ دے، ان کا کیا اشر ہوگا؟ تو آپ کو میرے ذمہ یہ ہے، یہ پیر و مرشد کا حکم ہے کہ آپ نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینا، کیونکہ آپ کی ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیں گے تو یہ آپ کا ووٹ ختم نبوت کے خلاف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات
بابا سب پہ نگاہ ہو ہم سب کو یہ عطا ہو سب پڑھے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور اکرما بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت والی زندگی عمر عطا آمین انہوں نے نالائق پاک دستر کے دوست بندے سلسلے دے ہر بندے دی نیک حاجات اللہم آمین مولا ابھی بات پیش درود جتنا تیرے نزدیک عدد و شمار جتنا تیرے دفتر کتے پانے دے کتے ریتا دے ذریعے جتنا تیرا فضل ہے جتنی تیری رحمت ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ خیر کر کے محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا اللہ 22 بندے 22